رمضان 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 میں بول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن میں، اور آج الحمدللہ ہم 13واں روزہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کچھ ہی دیر میں افطار کرنے جائیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان، اور میرے ساتھ تشریف فرمائیں کرن ناز۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہمارے ساتھ ساتھ کیونکہ جیسے ہی ہم آتے ہیں اور ہمارے پاس وقت الحمدللہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ تیزی سے ہمیں سیگمنٹس کی جانب بڑھنا ہوتا ہے، اور جب میں اور فہیم صاحب اپنی گفتگو میں جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہم کھو جاتے ہیں آپ سے بات کرنے میں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو بڑے معزز مہمان بھی یہاں پر ہوتے ہیں جو فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں ججز کے، وہ یہاں پر جج کر رہے ہوتے ہیں اس تقریری مقابلے کو، اور یہاں پر ہم بھول جاتے ہیں، ہم آپ سے باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مدثر صاحب السلام علیکم، راہیل صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ ماشاءاللہ سے پچھلے 13 روز سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن غالب امکان ہے کہ شاید 2 یا 3 بار ہی اس طرح سے آپ لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ جی تو آج سوچا تھا کہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے بھی مایوس نہیں ہوتے، ہم حصہ ہیں۔ آپ نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم حصہ ہیں، جزاک اللہ جی۔ چلیں جی اب بلا لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ٹاپک بتا دیتے ہیں۔ بڑے مزیدار ٹاپک ہے آج کا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ اب اس کو کس طرح سے ایبریویٹ کیا جائے گا، کیسے سامنے آئے گا، یہ بڑا مزے کا ہوگا۔ محمد فیض شاہنواز صاحب، بیریا یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، جتنی ہماری ٹیم ممبران ہیں ہم سب کی بھرپور تالیوں میں
3 منٹ کا آپ کا ٹائم ہے. آبویسلی آپ کو پورے رولز اینڈ ریگولیشن کے بارے میں معلوم ہوگا. 2.5 منٹ پہ پہلا بزر ہوگا جس میں آپ کو اپنی تقریر ودن 30 سیکنڈز کو اس کو سم اپ کرنا ہوگا, کمپلیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے ٹائم کو کم و بیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غالباً نمبرز پہ اس کا فرق پڑے گا, 2.5 منٹ سے پہلے ختم کریں گے. چلیے جی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. غریبوں اور لا الہ الا اللہ کے نام لیواؤں کے ارمانوں کا مخزن کہلانے والا یہ دیس ان کے ارمانوں کا مدفن بن چکا ہے صدر علی وقار کہ عظیم روحوں کے دیوتا کی سماعتیں ظلمتوں کے قصے سنتے سنتے تھک چکی ہیں کہ اس کی بصارت جو اس گلستان عالم کے کھلتے ہوئے پھول دیکھ کر ٹھنڈک حاصل کرتی تھی وہ اب اس کے جھڑتے ہوئے پتے دیکھ کر خون اگلتی ہیں کہ یہاں کبھی مسرتوں کے پھول کھلا کرتے تھے مگر اب اندیشوں کے پیڑ اگا کرتے ہیں کہ یہ تو وہ پودا تھا کہ جسے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسرائیل کو گلے لگاتے شہداء کے لہو سے سینچا گیا تھا کہ وہ ایک تناور درخت بننے کے بعد الوؤں کا آشیانہ بن چکا ہے کہ جہاں منصف عدالت کی گردن پر کنڈلی مارے بیٹھا ہو وہاں عدالتیں دیوان عدل بننے کے بجائے انصاف کی مقتلگاہ بنتی ہیں اور انہی عدالتوں کے باہر نقیب اللہ کے والد اور ان جیسے کئی مظلوم انصاف کی دہائی دیتے دیتے مٹی ہو جاتے ہیں کہ جہاں انصاف کے علم بردار شیطانیت کے پیروکار بن جائیں وہاں کالے کوٹ والے کالے بھیڑیے بنتے ہیں جو لاہور کے مریضوں کے لیے انسانی المیاں بن جاتے ہیں کہ اس گلشن میں قانون تو جنگل کا ہے مگر اسے نافذ کرنے والے اشرف المخلوقات کا لبادہ اوڑھے کبھی تھر میں موت کا درندہ بنتے ہیں تو کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے سبز باغ دکھا کر ہمارے ضمیروں کو اگلے 5 سالوں کے لیے سودا کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے کھیل کے میدانوں کو بھی اپنی بدعنوانی کی پرچھائیوں کی نظر کیا تو کبھی آزادی صحافت کے نام پر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھا کر صحافت کا جنازہ نکالا مگر افسوس تو ہم پر ہے صدر علی وقار کہ ہم نے انہی الوؤں کو اپنا رہبر مانا کہ جسے دیکھ کر خدا نے بھی اس گلستان کی حفاظت سے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ انسان بے حسی کا چلن بیچنے لگے ریشم جو بیچتے تھے اب کفن بیچنے لگے کچھ باغبان بہارے چمن بیچنے لگے جب کچھ نہ بک سکا تو وطن بیچنے لگے لالچ کی ہر دکان پر صدائے فروخت ہے اپنا تو پورا ملک ہی برائے فروخت ہے 13 سیکنڈز پہلے انہوں نے اپنے ٹائم سے تقریر کو ختم کیا ہے. میسم علی ٹی ایس اے آپ سے آپ کا تعلق ہے. میسم ہم سب کی بھرپور تالیوں میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی شروع ہوتا ہے. ایڈجسٹ کر چکے ہیں؟ جی جی کر لیجئے آغاز کیجئے. فرش خاکی سے جڑی ہوئی شاخیں گلکدہ کے درختوں کو شکایت کر رہی ہیں صدر علی وقار. کرۂ خاک پر پنپتے شجر کسی شبستان میں کسی شبستان کے بوئے ہوئے بیج کا معجزہ نہیں بلکہ کارخانہ قدرت میں انسانی جستجو کی نشانی ہے کہ جس کی جڑیں زندگی کو نمو بخشتی ہیں, جس کے تنے مضبوطی کی علامت ہیں, جس کا سایہ خدائی, جس کا سایہ انسانی جستجو کی نشانی ہے, جس پر پرندے اپنا گھر بناتے ہیں. لیکن صدر علی وقار حیف صد حیف کہ انسانی جستجو کرنے والے یہ لوگ کہاں گئے کہ صدر علی وقار یہ پرندے, یہ قابض پرندے ہمارے گھروں پر اڑنے والے کہاں گئے؟ ان کو تو اڑ جانا چاہیے تھا. لیکن صدر علی وقار یہ پرندے کہاں گئے؟ ان کو تو اڑ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ پرندے کہاں گئے؟ ان کو تو اڑ جانا چاہیے تھا. لیکن صدر علی وقار یہ قابض پرندے کہاں اڑ گئے؟ لیکن صدر علی وقار حیف کہ یہ الو جب صحافت کی شاخ پر بیٹھے تو علماء اکرام کی عزت کو اپنی گھائل سچائی کے میزان میں تولنے لگے کہ یہ الو جب نظریاتی شاخ پر بیٹھے
تو جب نظریاتی شاخ پر بیٹھے تو کبھی سرخ نہ بنے تو کبھی سفید نہ بنے، بلکہ کبھی سفید نہ بنے نہ سرخ بنے، بلکہ اپنے خیال زیست میں مس رہے کہ الو جب ظلم پرستی کی شاخ پر بیٹھے تو علی وقار کبھی غزہ کی وادی تو کبھی کشمیر کی وادی کو خون سے رنگین تر کر گئے، اور مملکت خدادات میں سبین محمود، پروین رحمان، عبدالرحیم اختر، مشال خان، سبت جعفر اور امجد صابری کے لہو کو کلیات لہو بنا کر ظلم کے بازاروں میں فروخت کرنے لگے۔ لیکن صدر علی وقار، بہت ہوا یہ جبر و استبداد کا تماشا کہ شاخ پر بیٹھنے والا، خود کو معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنے والا، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والا خود کو یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ شاخ گلستان کو برباد کر جائے گا، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ کسی شاخ سے کسی غریب کا بچہ اٹھے گا اور یہ اعلان کرے گا کہ بہت ہوئی باتیں، اب سنو کہ ہم روح تاریخ ہیں، فردا کی جبی ہیں ہم لوگ، قسمت انسان کے امی ہیں ہم لوگ، اور ہوں گے یہاں الوؤں سے ڈرنے والے، لیکن سنو اتنی جلدی اتنی آسانی سے مرنے کے نہیں ہم لوگ، اتنی جلدی اتنی آسانی سے مرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ میں سب آپ نے شروعات بہت اچھی کی تھی، لیکن اس کے بعد آپ بھول گئے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں میسم سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میسم کی طبیعت صحیح ہے میسم نے یا بہت اچھی شروعات کی تھی۔ عفان شبیر، سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے آپ کا تعلق ہے عفان۔ جھوٹوں نے عوام سے کہا ہے سچ بولو، جھوٹوں نے عوام سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، اور گھر کے اندر بیٹھی ہے جھوٹی کابینہ، دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ صدر علی وقار پریشان نہیں ہونا، کیونکہ این ٹی ایس کا ٹیسٹ ہو یا سپلی کا افسوس، آواز آتی ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، کالج کی سیٹ ہو یا یونیورسٹی کی سیٹ چاہیے ہو، آواز آتی ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، انہی میڈیا پر کسی کے خلاف بلوانا ہو تو آواز آتی ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، گھر کا نقشہ پاس کرانا ہو یا کسی مظلوم شخص کی رہائی کروانی ہو تو آواز آتی ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، میرے کان پک گئے ہیں یہ سن سن کر، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ صدر علی وقار، مہاجر کے لیے نہ نوکری نہ چھوکری، سندھی کے لیے گورنمنٹ نوکری ہی نوکری، تو مجھے کہنا پڑتا ہے اسی الو کی، تو مجھے کہنا پڑتا ہے اسی الو کی، تو مجھے کہنا پڑتا ہے۔ ٹیک یور ٹائم، آپ کا وقت ہے ابھی، شروع کریں۔ کیا ٹاپک ہے؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا، تو مجھے کہنا پڑتا ہے اسی الو، تو مجھے کہنا پڑتا ہے اسی شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ صدر علی وقار آپ کو ٹاپک معلوم تھا پہلے سے؟ ابھی 1 منٹ ہے آپ کے پاس، اگر آپ کرنا چاہیں کمپلیٹ تو کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی مایوسی ہوگی اگر آپ نہ کر سکے، کیونکہ بہت مزیدار آپ نے اٹھایا ہے، انداز آپ کا بہت خوبصورت۔ بسم اللہ کیجئے۔ ججز بتائیں گے جی کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں ٹھیک ہے، وہ روسٹم چھوڑ گئے ہیں، مقابلہ ہے، چھوڑ گئے روسٹم چھوڑ گئے ہیں تو پھر بڑی خوبصورتی سے انہوں نے شروعات کی تھی، پھر اچانک سے جو ہے وہ مہاجر اور سندھی بھی آ رہے تھے بیچ میں، پھر وہیں سے جو ہے لیکن جس طرح سے کیونکہ ہمارے پاس اب تک جتنے بھی فن خطابت کے لیے لوگ آئے ہیں وہ عموماً ایسے آئے ہیں جنہوں نے جذبہ اور یہاں پر وہ آپ کا برداشت کا ایک لیول کا ٹیسٹ، لیکن یہ تھوڑا چلبلا پن تھا اس کے اندر، طنز و مزاح کا بالکل تھا جی۔ آنے والے دنوں میں موضوعات بھی ایسے ملیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ مجھے ایک چھوٹا سا دکھائی دیا تھا، لیکن بڑی مایوسی ہوئی جب وہ روسٹرم چھوڑ کر چلے گئے، تو غالباً ہمارے ریزلٹس بھی آلموسٹ آج تو بہت ہی زیادہ کلیئر ہیں، ویسے بہت کلیئر ہیں، تینوں آ جائیے۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے طنز و مزاح پہ ہے آنے والے دنوں میں کچھ رکھا ہے، ورنہ نہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ ہم آپ سے اعلان کروائیں گے پورا کہ سیکنڈ راؤنڈ ہمارا کس طرح سے ہوگا اور وہ کیا تشکیل پائے گا۔ ضرور۔
میرا خیال ہے میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں آپ تینوں سے کہ مجھے بہت مایوسی ہوئی. میں نے پہلے بھی شروع کے ایپیسوڈ میں بات کہی تھی آنے والے مقررین سے کہ نیشنل ٹیلی ویژن پر اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع پاکستان میں بدقسمتی سے سال میں ایک بار ملتا ہے, اور ہمیں جب یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس سیگمنٹ کو آپ کے لیے تشکیل دیں اور موضوعات چنیں اور پارٹیسپینٹ کا سلیکشن ہو, تو ہم بڑی تیاری کے ساتھ اور اپنی صلاحیتیں بہترین طور پہ سامنے لاتے ہوئے کام کرتے ہیں. تو اس وقت بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اگر ہماری محنت اس طرح سے ضائع ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے موضوعات آپ کو 2 دن پہلے مل چکے تھے. اگر ناظرین کو نہیں پتا تو ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہر راؤنڈ کے موضوعات ان کو 2 دن پہلے مل چکے ہوتے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ سے ان کو یہ موضوع 3 دن پہلے ملا کریں گے تاکہ تیاری کا وقت زیادہ ملے اس میں. اس کے بعد بھی اگر کچھ ایسی صورتحال ہو تو ذرا مشکل ہوتا ہے میرے لیے اپنے ٹیم کے سامنے جسٹیفائی کرنا کہ جی میں بہترین ٹیلنٹ چن کر لایا ہوں کراچی سے مقررین کا. تو ایک تو وہ بات. دوسری ہے کہ سب سے جو آپ کی سیریسنس شو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کو موضوع یاد ہے کہ نہیں. تو اگر آپ موضوع بھول گئے روسٹرم پہ آ کے, پریشر اپنی جگہ, چیزوں کا بھولنا اپنی جگہ. میں میسم کو اس میں ایک چیز پہ ضرور داد دوں گا کہ آپ بھولے, وہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ آپ بھول گئے, لیکن آپ نے اپنا وقت مکمل کیا. آپ کا جو مواد تھا آپ نے ہر حال میں کوشش کی کہ آپ کو اس کو ڈیلیور کریں, اور وہ آپ ڈیلیور کر کے گئے. آپ نے 2.5 منٹ کا وقت اپنا پورا لیا اور آپ اس کو پورا کر کے گئے. ہمارے استاد ہیں جو ہمیں سب کو, میرا خیال ہے سب کو سکھا چکے ہیں, عابد علی امنگ صاحب. ان کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ وہ جب پہلی بار تقریر کرنے گئے تھے روسٹرم پہ کسی مقابلے میں, تو وہ بھول گئے تھے اور انہوں نے خاموش کھڑے ہو کے وقت اپنا مکمل کیا تھا 2.5 منٹ کا, پھر وہ نیچے اتر کے آ گئے تھے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے مقابلے میں کہ آپ اپنا وقت مکمل کرنا, فیس کرنا, آڈینس کو فیس کرنا, اپنے وقت آپ کو جو ملا اس کو مکمل کرنا. تو فیصلہ میرا خیال ہے بڑا واضح ہے. اگر آپ کچھ اس میں کلمات شامل کرنا چاہیں. فیصلہ تو خیر بڑا کلیئر ہے, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر آپ کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کہ آپ بہتر پرفارم کریں گے, اچھا ٹیلنٹ سننے کو ملے گا پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی جو بول رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں لوگ. لیکن اس میں اگر آپ نے یہ موقع ضائع کیا تو کسی کا وہ موقع تھا جو آپ کی وجہ سے ضائع ہوا ہے. شاید وہ آپ کی جگہ پہ ہوتے تو آلریڈی زیادہ پرفارم کر سکتے, وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اس لیے اگر آئندہ بھی زندگی میں کبھی بھی ایسے موقع ملتے ہیں, مواقع آپ کو یونیورسٹیز کالجز کی طرف سے ملتے ہیں, تو وہ بھی پورے 2000-4000 بچوں میں سے نکال کے آپ کو موقع ملتا ہے, تو اس کا ضرور خیال کیجیے گا. باقی رزلٹ تو بہت زیادہ کلیئر ہے, اور آج کے جو فائز شاہ نواز ہیں وہ آج کے ونر ہیں. سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ میں مبارک آپ کو بہت بہت ہو جا رہے ہیں. فائز نے ایک اپنی تقریر کے اندر ایک جملہ بولا تھا, میں اس پہ تھوڑا سا اپنا کامنٹ کر دوں. ویسے تو آپ بڑے مارجن سے فری فرسٹ آ گئے. آپ نے کہا تھا کہ جب ایسی قوم ہو جائے تو پھر خدا بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. وہاں پر میرا بھی تو جی بالکل, تو وہ یہ ہے کہ آپ کی تقریر تھی وہ الگ معاملہ ہے, لیکن خدا ہاتھ اپنے بندوں پہ نہیں اٹھاتا ہے. یہ ہم ہیں جو اس کی رحمت سے شاید دور بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہے. آج بھی جو ہے وہ تو اس میں ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے جب مایوس نہیں ہوتے ہم, تو کیونکہ اس کی رحمت تو ہے, ہم نہیں اس کی طرف رجوع پہنچ نہیں پا رہے ہیں, ہم وہ عبادت اس طریقے سے کر نہیں پا رہے. بہت اچھی تھی اور بڑی اس کو کمپوزڈ آپ نے تقریر کو کیا. بہت زبردست. گفٹ ہیمپر بھی آج تو سب کو گفٹ ہیمپر ملیں گے جنہوں نے تقریر پوری نہیں کی. بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں دونوں سے تو لینے چاہیے. جتنی مایوسی, اور یہ بات مدثر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی, اور واقعتاً آپ لوگوں کو بھی اور جو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی یہ سیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہم ڈاکٹرز کے جب انٹری ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں, اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ اپرچونٹی کو اویل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر پاتے تو پھر آپ کے یہاں آنے کا فائدہ نہیں. آپ ان لوگوں کا حق مار رہے ہیں جو اپنے گھر پر بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس سے اچھا پرفارم کر سکتے تھے. تو پلیز جسٹیفائی کریں. بڑے اچھے مقررین ہیں کیونکہ ہم محنت نہیں کی, مقررین ہیں, فور گرانٹیڈ لے لیا آپ نے. بالکل آپ کی صحیح بات. اگلے راؤنڈ میں جو ہے وہ ذرا ٹف کمپٹیشن, بہت ٹف کمپٹیشن آنے والا ہے. ہم نے 12 روزے میں دیکھا ہے یہ, بہت سارے بے شمار لوگ ایسے گئے ہیں, آپ جیسے بہت کم آئے ہیں, تو آپ لوگ جو ہے وہ تیاری ضرور کیجیے گا. فائز آپ نے بھی یہ سوچ کے جانا ہے کہ اگلا راؤنڈ جو ہے وہ اتنا مشکل ترین ہونے والا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی, آپ کا بھی بے حد شکریہ. آپ کے ساتھ فائز آپ کے ساتھ تحفہ جائے گا, اور باقی دونوں کے ساتھ ہماری دعائیں جائیں گی اور امیدیں جائیں گی. اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھ جاتے ہیں. علم کے بول جو ہے وہ ہمارا اگلا راؤنڈ ہے, اور اس میں ہم سوال جواب کرتے ہیں. میں چاہوں گا تینوں کنٹیسٹنٹ ہمارے جو ہیں وہ یہاں آ جائیں. محمد عثمان فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, ٹیم بے میں یہ ہیں, اور انم اسلم جناح یونیورسٹی فار وومن ٹیم واو سے ان کا تعلق. محمد علی گورنمنٹ ڈگری کالج ٹیم لام سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم آپ تینوں حضرات کو. اور میں جانتا ہوں روزے کی حالت میں ہوں گے آپ لوگ, تو زیادہ ٹینشن نہ لیجئے گا. جس کا جواب معلوم ہو اس پہ بزر بجائیے گا, کیونکہ اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 10 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے. سوال مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ نے بزر پریس کیا تو سوال بھی آپ خود مکمل کریں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. بزر چیک کر لیجئے تینوں حضرات.
वेरी गुड। तो पहला सवाल आपके लिए आ रहा है, सलात इस्तिस्का, सलात इस्तिस्का कब अदा की जाती है, किस नमाज पर? टीम वाह, बारिश के लिए। बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन जवाब, सही जवाब। सही हदीस की कुल कितनी कुतुब शामिल हैं? लाम 6। बिल्कुल सही जवाब, 6। किताबुल आसार के मुसन्निफ कौन हैं? मैं ऑप्शंस भी दूंगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह। टीम बे, इमाम अबू हनीफा। बिल्कुल सही जवाब, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। मुसारिफ ज़कात की तादाद कितनी है? मैं टीम से पूछना चाहूँगा कि किन्होंने पहले प्रेस किया था, मुझे बे लग रहे हैं। वाह वाह, 8, बिल्कुल सही। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज कब अदा किया था? टीम लाम 11 हिजरी, 9 हिजरी। किसी और को जवाब मालूम है? बे ने प्रेस किया था। सर 9 हिजरी। 6 हिजरी। 10 हिजरी, 10 हिजरी में। जहाद के लग़वी मायनी क्या हैं? ऑप्शंस दूं? कत्ल करना, तबलीग करना, सज़ा देना, कोशिश करना। वाओ, तबलीग करना। गलत जवाब है, बे ने भी प्रेस किया था। ऑप्शन दोबारा बता दें। तबलीग करना, कत्ल करना, सज़ा देना, कोशिश करना। तबलीग करना। गलत जवाब है। अभी तो मैंने उन्हें बताया कि गलत जवाब दिया उन्होंने। कोशिश करना, जहाद के लग़वी मायने कोशिश करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस गज़वा में शहीद हुए? गुलाम ने प्रेस किया। ओहद। बिल्कुल सही जवाब, गज़वा ओहद। न्यूजीलैंड का मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? बे, खातून है, उनका नाम है जसिंद्रा ऐसे कुछ करके है, मतलब सही प्रोनाउंसिएशन नहीं मुझे मालूम। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपको, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। सोफी विलियम्स, साइमन ब्रिजेस, जेसिंडा एर्डन, या इनमें से कोई नहीं? जेसिंडा आर्डन। बिल्कुल सही जवाब है, जेसिंडा आर्डन, बिल्कुल। आर्डन। चीन का कौमी जानवर कौन सा है? किसने बजर प्रेस किया? मैं तो ऑप्शन वाओ ने। लाम, जी जी बताइए। पांडा। बिल्कुल सही, जाइंट पांडा। दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? मेलबर्न, एडन, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम। ईडन गार्डन। दूसरा बड़ा पूछा है मैंने। दूसरा बड़ा आप कह रहे हैं ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन। गलत जवाब है जी आपका। किसी और को सही जवाब मालूम है? चलें जी, ये है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि दूसरा बड़ा ग्राउंड है दुनिया का। आपने एडन गार्डन बता दिया, गालिबन शायद वो पहला है। ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा होने जा रहा है। किरण, और इस राउंड को कहते क्या है फ़हीम साहब? ये हमारा रैपिड फायर राउंड। और रैपिड फायर में हमें करना क्या होता है फ़हीम साहब? अच्छा, ये भी बताना है मुझे? जी, ये भी बताइए। रैपिड फायर राउंड में आपने करना ये है कि 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा तीनों को, और उस 1 मिनट में आपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकते हैं दीजिए। जिसका जवाब नहीं आता पास कर दीजिए। टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, टाइम इज़ मनी। एग्जैक्टली, अपना टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। बहुत तेज़ी से, स्पीड में, जितने ज़्यादा आप आंसर दे सकेंगे उतना ज़्यादा आप पॉइंट्स ऐड कर सकेंगे। और मैं और फ़हीम इस राउंड को कहते हैं गेम चेंजर होता है। आपने पहले राउंड में जितने अच्छे सवाल के जवाब दिए या नहीं दिए, यहाँ पर आपने ज़्यादा जवाब दिए, आप विनर करार पाएंगे। स्टार्ट करते हैं टीम बे के साथ। शहबाज सीनियर कौन से खेल के खिलाड़ी थे? कबड्डी के या हॉकी के? कबड्डी। गलत जवाब। 1994 में पाकिस्तान एक साथ कितने खेलों का वर्ल्ड चैंपियन था? 1994 में जी 2। गलत जवाब। अरबी में दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ भी शामिल हैं या नहीं? नहीं। दुरुस्त जवाब। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र किन पैगंबर का आया? हज़रत मूसा। दुरुस्त जवाब। माफ़ कीजिएगा, आपका टाइम कुछ सेकंड में ले रही हूँ। कौन सी सूरत को ज़ीनत कुरान कहा जाता है? पास। सूरह रहमान। वो कौन सा मुल्क है जहाँ एयरपोर्ट मौजूद नहीं है? पास। मोनाको। सेब किन इलाकों में पैदा होते हैं? पाकिस्तान में। किन इलाकों में पैदा होते हैं? चलें, आप पाकिस्तान के ही बता दीजिए। सवात। उसकी पहाड़ी इलाकों में पैदा होते हैं। सोशल नेटवर्किंग सर्विस इंस्टाग्राम की मिल्कियत किस कंपनी के पास है? फेसबुक। दुरुस्त जवाब। सबसे पहले नबी का नाम क्या है? हज़रत आदम। दुरुस्त जवाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में नमाज पढ़ने का जिक्र कितनी बार आया है? 700 मरतबा। 70 बार आया है। कितना कहा आपने? 700 बार। दुरुस्त जवाब। और आपका टाइम अप हो गया था, लेकिन हम इस जवाब को इसमें ऐड करेंगे। अगला टीम वाओ की जानिब चलते हैं।
پاکستان نے ہاکی کا پہلا عالمی کپ کس سن میں جیتا تھا؟ 1901. غلط جواب 1971. دنیا میں کس ملک کے لوگ سب سے زیادہ میٹھا سویٹس یا ٹافیز کھاتے ہیں؟ امریکہ. برطانیہ. ہزار داستان کس پرندے کو کہا جاتا ہے؟ بلبل. درست جواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ عمرہ کیا تھا؟ 4 دفعہ. درست جواب. کون سے شہر کو فرانس کی دلہن کہا جاتا ہے؟ پیرس. یورپ کی ساس کون سا ملک کہلاتا ہے؟ پاس. ڈنمارک. حضرت ابراہیم کی کنیت کیا تھی؟ پاس. ابو الاضیاف یعنی مہمانوں کے والد. آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ ملیشیا. مالدیوز. صادق اور امین کس شخصیت کے القاب ہیں؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیت الکرسی کس پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں ہے. درست جواب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اپنے والد کی وفات کے کتنے برس بعد ہوئی؟ 4. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. ٹیم لام آپ کی جانب آ رہی ہوں. آیت الکرسی قرآن مجید کی کون سی صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. درست جواب. حضور اکرم اپنی عمر مبارکہ میں کتنی مرتبہ حج کیا تھا؟ 1 مرتبہ. درست جواب. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کس سن میں قائم ہوا تھا؟ پاس. 1966. پاکستان میں کتنے ٹائم زونز موجود ہیں؟ 2. بتا سکیں گے کون سے؟ AM اور PM. ایک PST یعنی کہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. شاہ رکن عالم کا مقبرہ کس شہر میں ہے؟ ملتان. درست جواب. فرینچ بیچ کس شہر میں ہے؟ کراچی. درست جواب. نماز مصلی پر پڑھنا افضل ہے یا پھر زمین پر، یعنی جائے نماز پر یا پھر زمین پر؟ مصلی پر. زمین پر. دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کون تھیں؟ بے نظیر بھٹو یا مسز باندرا نائک؟ پاس کر دیں، نہیں معلوم تو پاس. اوکے. صوبہ بلوچستان کا دروازہ کسے کہا جاتا ہے؟ زیارت. چمن کو. بین الاقوامی دریا کسے کہتے ہیں؟ دریائے سندھ. ٹائم اپ ہو گیا ہے آپ کا اور ریزلٹس بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. ٹیم واؤ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. ریزلٹس اب آ رہے ہیں ہمارے پاس تھوڑی سی دیر میں، لیکن اس وقت وہی آپ نے نوٹ کیا ٹیم واؤ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور بڑا کوئکلی پرفارم کیا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ٹیم لام جیت گئے ہیں. بالکل، بہت زبردست، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. واؤ نے 60 تک اسکور کر لیا ہے، جو کہ آپ نے سیکنڈ راؤنڈ میں کم بیک کیا تھا، تو آپ کو بہت مبارک ہو. اور بے 50 پر ہیں جو کہ تھرڈ آئے ہیں. تو ہمارے جو ونر ہیں ان کے ساتھ ایک گفٹ ہیمپر بھی جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تیاری پکی رکھے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامی کوئسچنز بھی آئیں گے، دینی کوئسچنز بھی آئیں گے، دنیاوی بھی آئیں گے اور جنرل نالج کے بھی آ جائے کریں گے. اور کبھی کبھی تو ہمارے پاس ٹنگ ٹوسٹر بھی آ جاتا ہے بھائی. تو آپ نے جو ہے وہ تیاری اس کی بھی جو ہے وہ ہلکی پھلکی کر لینی ہے. ایسا نہ کہیے گا یہاں کے کہ جی سرپرائز ٹیسٹ ہے جو ہمارے لیے ہوتا ہے یوزولی. جی بالکل، اسی وجہ سے جو ہے وہ ضروری ہے. تیاری آپ اپنی رکھیے گا. اسی وجہ سے ہم بریک کے بول پہ چلے جاتے ہیں. بالکل جی، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عالم کے بول میں. وقفے کی اجازت دیجیے گا. رمضان 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 میں بول، رمضان 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 میں بول. السلام علیکم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول میں. اور افطار ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. تمام علماء کرام صاحب کی موجودگی میں ہی میں یہ اجازت لے کے آپ لوگوں سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین سے کہ دیکھیے، ہم دنیا کی ایک وہ ہوتی ہے نا ایک چمک، اس میں اتنا کھو بیٹھے ہیں خود کو، اس روشنی میں اپنے آپ کو اتنا کھو دیا ہے ہم نے کہ جو نور الہی ہم تک پہنچ رہا ہے کلام پاک کے ذریعے، حدیث مبارکہ کے ذریعے، اس کی روشنی ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے مجھے بڑا ہی افسوس بھی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ کم و بیش ہم بھی ایسی کچھ حرکتیں کر جاتے ہیں. جیسے کہ ہم سحری میں بات کر رہے تھے وراثت کے بارے میں کہ وراثت کو لے کر کے ہم نے کیا ماحول بنایا ہوا ہے. بیٹیوں کا تو حق دینا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی، یہ تو ہوتے ہی نہیں ہے وراثت کے اندر، موسٹلی ایسا ہوتا ہے. اب اسی ٹاپک کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو یتیموں کی بھی بات آ جاتی ہے. یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے, کئی صورتیں, کئی آیتیں, علماء کرام یہاں پر بالکل اس کے بارے میں بتائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے, کیونکہ آقا صلاۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے. اس وجہ سے اس یتیم ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ جو ہے وہ ترجیح دے دی باقی چیزوں پر کہ ان کے حقوق کو کبھی پامال نہ ہونے دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث, کم و بیش مفہوم ہو جائے تو معاف کیجئے گا, آپ سب سے معافی چاہوں گا. 4 شخص ایسے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے. الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ پر حق ہے. شراب کا عادی, سود کھانے والا, ناحق یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان. ہم بس یہی سمجھ لیتے ہیں شراب نہیں پیتے, سور نہیں کھاتے, سب حلال ہو گیا, بس کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. لیکن یتیم کا حق کتنا بڑا اس کے اوپر سوال کھڑا ہے. میں تو علماء کرام سے ہی اس کے اوپر جو ہے وضاحت چاہوں گا. کرن, یتیموں کے حق کے بارے میں ہم نے وراثت پہ بالکل بات کی تھی, یہ ٹاپک رہ گیا تھا کہ ہم نے یتیموں پر بھی بات کرنی تھی. آج اتنا بڑا مقام. اور جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں اور قرآن پاک کو دیکھتے ہیں, اللہ رب العزت نے کہا ہم یتیم کی بات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت تو کسی کا مال کھانے والے, کسی کا حق مارنے والے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کی کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو, اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو, بے شک اللہ رب ذوالجلال تم پر مہربان ہے. تو اللہ رب ذوالجلال کسی کا بھی حق, وہ چاہے آپ یتیم کی بات کریں, چاہے آپ پڑوسی کی بات کریں, چاہے آپ اپنے ماں باپ کی بات کریں, چاہے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی بات کریں, اللہ رب ذوالجلال کسی کا حق مارنے کے لیے کبھی نہیں کہتا, بلکہ حقدار کو اس کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یاد آ جائے, عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر یاد آ جائے کہ کسی کا حق مارا تھا, تو یا تو اس کو حق ادا کرو, اور اگر نہیں کر سکے تو پھر اس کی جگہ صدقہ دے دو, تو اس سے بھی انشاءاللہ العزیز وہ فائدہ ہوگا. وہ جو حقدار کا آپ نے حق مارا ہے وہ ہم ادا کر سکیں گے. لیکن اب اللہ معاف کرے, ہمارے پاس سچویشن کیا ہوتی ہے ناظرین, اگر ہم معاشرتی طور پر آس پاس نظر دوڑائیں تو کیا ملتا ہے ہمیں کہ ہم باہر جاتے ہیں, ایک میکینک کی دکان پر جاتے ہیں, وہاں ایک 5 سال کا 6 سال کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ دیکھتے ہیں. اپنے گھر میں اگر ایسا کوئی 5-6 سال کا بچہ ہو تو اسے گود میں رکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں. لیکن وہاں پر بیٹھا ہوا وہ چھوٹا سا خوبصورت سا پیارا سا بچہ جو ٹائر صاف کر رہا ہوتا ہے, گاڑی کی جو وہ کالک ہوتی ہے نا اس کے ہاتھوں پر ہوتی ہے, اس کے چہرے پر ہوتی ہے, اس کے منہ پر لتھڑی ہوئی ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے, تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی یتیم بچہ ہے. اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے اس کی ماں اس بچے کو اس دکان پر چھوڑ گئی ہے کہ یہاں پر کچھ کمائے گا, کام کرے گا, پیسے لائے گا, اور اس پیسے سے وہ گھر چلے گا. وہ ایک یتیم کا بچہ ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں یتیموں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود یتیم تھے, اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں بارہا یہ فرماتے تھے کہ جب عید کا دن ہوا کرتا تھا تو سب سے پہلے یتیموں کو جا کر پوچھا کرتے تھے, ان کو عیدی دیا کرتے تھے, ان سے شفقت فرمایا کرتے تھے, ان سے محبت کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے اپنے بچے عید کے دن ہو, چاند رات ہو, رمضان کے دن ہو, ہمارے اپنے بچے خوبصورت ملبوسات میں ہوتے ہیں, لیکن وہ بچے وہاں پر موجود آپ کی گاڑی پر آ کر جب نوک کرتے ہیں, دروازہ بجاتے ہیں, تو آپ ان کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ, تنگ نہیں کرو, یا آپ اپنے بچوں کا چہرہ ان سے موڑ لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ عجیب سے بچے ہیں, ہمارے بچوں پر ان پہ کیا فرق پڑے گا, ان کے ذہنوں میں کیا فرق پڑے گا. تو آپ یہ سوچئے کہ ہماری آخرت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے کہ جب ہم ان یتیموں کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی قدر کرنے کے لیے, ان پر شفقت کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا, جب ہم ان سے منہ پھیرتے ہیں تو کیا اللہ ہم سے منہ نہیں پھیرے گا؟ یہ علماء کرام میرے ساتھ موجود ہیں. اسی سوال سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ہم یتیموں سے منہ پھیرتے ہیں ابراہیم صاحب, تو کیا ہم یہ دل میں تسلی رکھیں کہ اللہ ہم سے منہ نہیں پھیرے گا, اللہ ہم سے منہ نہیں موڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتیموں کے حقوق پر ماشاءاللہ آپ نے ساری تقریر تو آپ نے کر ڈالی, ہمارے لیے کچھ چھوڑے نہیں آپ نے. تو یتیموں کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے حقوق کی ادائیگی پر, اور کسی کی حق تلفی پر قرآن و سنت میں وعید نازل ہیں. پورا ایک چیپٹر ہے احادیث میں حقوق کے بارے میں, ظلم اور مظالم کے بارے میں. قرآن کریم نے
کسی ایک شخصیت اور کسی ایک شخص کے حق کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ اہل حقوق کا ایک آیت میں تفصیل سے ذکر فرمایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، یہ 10 ہیں جو اہل حقوق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا، میرا حق کیا ہے، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حق والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ پھر فرمایا کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں جن کی صلہ رحمی ہم پر واجب ہے ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ یتیم پر زیادہ ہمارے آج زور دیا جا رہا ہے اس میں ٹاپک میں، تو یتیموں کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ والجار ذی القربہ والجار الجنب، قریب کا پڑوسی اور دور کا پڑوسی، ان کے بھی حقوق ہیں۔ والصاحب بالجنب، کروٹ کا ساتھی، آپ کروٹ کی ساتھی ہیں، آپ کروٹ کی ساتھی ہیں۔ مسافر، کلاس فیلو، یہ سب کروٹ کے ساتھی ہیں، فرمایا ان کے بھی حقوق ہیں۔ اور فرمایا وابن السبیل، مسافر، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ملازمین جو تمہارے قبضے میں ہیں، فرمایا ان تمام کے تم پر حقوق ہیں۔ اور حقوق کیا ہیں؟ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ کرو۔ بہت مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، یعنی جیسی اس کی اجرت مکمل ہو فوراً تاخیر کیے بغیر، پسینہ بھی خشک نہ ہو، تاخیر کیے بغیر اس کا حق ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ایسے جرائم سے پاک ہوگا جو حق تلفی کے جرم میں ملوث نہ ہو۔ ہماری حکومتیں رعایا کے لیے حق تلفی کرتی ہیں، ہمارے باس نچلوں کے لیے حق تلفی کرتے ہیں، ہمارا فیکٹری کا مالک ملازمین کے لیے حق تلفی کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کی حق تلفی کرتا ہے۔ یہ ساری دنیا کا المیہ ہے حق تلفی، وہ یتیم ہو، والدین ہوں، مزدور ہوں، کوئی بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم کسے کہتے ہیں؟ میں مسلم، آپ مسلم، آپ مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اگلے لوگ مسلمان محفوظ ہوں۔ مسلمان کا تذکرہ قید اعتراضی نہیں، یہ اتفاقی ہے کہ عموماً ہمارے اسلامی معاشرے میں مسلمان کا مسلمان سے پالا پڑتا ہے، کوئی بھی ہو تو مسلمان وہ ہے، کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔ بڑی بلاغت کی بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر فرمایا پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ پائی ہوتی ہے، اور پہلے زبان کے اس لیے بھی تذکرہ فرمایا زبان ہر ایک کی چلتی ہے، طاقتور ہو یا کمزور ہو، لیکن ہاتھ صرف طاقتور کا چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی نوبت نہیں آنی چاہیے، نہ ہاتھ چلنا چاہیے نہ زبان چلنی چاہیے، اور مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا لا یحب احدکم حتی ما یحب لنفسہ، مسلمان تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے؟ عزت، تو آپ دوسروں کو عزت دو۔ مجھے پسند یہ ہے کہ میری بہو، بیٹی، میری بہن کو میلی نگاہ سے نہ دیکھے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کسی کی بہن بیٹی کو یوں نہ دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی میں اجازت چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چند حقوق ہیں۔ فرمایا ایک حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو پوچھنے جاؤ۔ آج ہمارے ہاں بیمار سے پوچھنے کے لیے بھی ضوابط ہیں کہ اگر وہ ہمارا بڑا ہے، اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں بہانہ ہوتا ہے کہ
کب موقع ملے اور ہم اس کی خوشامد کریں. لیکن پڑوس میں ورنہ جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے تو انتقال میں بھی نہیں جاتے مفتی صاحب. پڑوس میں ایک شخص بیمار ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, جنازہ اٹھتا ہے, رونے کی آوازیں آتی ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیمار تھا بیچارہ اور آج فوت ہو گیا ہے. تو فرمایا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا, وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا, چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا, سلام کہے تو اس کا جواب دینا. اور یہ حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ حدیث سننے کے قابل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے سے فرمائے گا یبن آدم, آدم کے بیٹے, یہ بتا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. دیکھ لیجئے اے ابن آدم میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا. ورز کرے گا مالک و مولا تو تو رب العالمین ہے, تو تو بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے مجھے پوچھنے کے لیے آتا. فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اسے پوچھنے نہیں گیا نا, تو پوچھنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. پھر فرمایا گیا ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا. تو عرض کرے گا تو تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے, میں تجھے کیسے کھانا دے سکتا تھا. فرمایا کہ تیرے پڑوس میں ایک بھوکا آدمی تھا, تو اگر اسے کھانا کھلاتا تو میری رحمت کو اس کے پاس پاتا. ایسی فرمایا میں پیاسا تھا. اور حدیث شریف میں آیا انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی, مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں کے پاس ڈھونڈو. ہم رب العالمین کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, حضور نے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو لوگ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس ہمارے ہاں تو اسے کہتے ہیں جس کے بعد روپے پیسہ نہ ہو. فرمایا نہیں, مفلس اسے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا, عمرے لے کر آئے گا, زکاتیں لے کر آئے گا, صدقے لے کر آئے گا, نیک اعمال لے کر آئے گا, لیکن اس کا حق مارا ہوگا, اس کا حق مارا ہوگا, اس کا حق مارا ہوگا. اور ان حقوق کی تلافی میں اپنی ایک ایک نیکیاں ان کو دیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کے پلے کوئی ایک نیکی بھی نہیں رہے گی. فرمایا وہ مفلس ہے. اللہ رب ذوالجلال کبھی ایسی مفلسی میں نہ لائے. پھر پوچھا جائے گا, پھر کہا جائے گا, وہ مظلوم پتہ ہے کیا کہیں گے, مالک ابھی ہمارا حق پورا نہیں ہوا. تو وہ پوچھے گا پھر کیا چاہتے ہو, یا اللہ ہمارے پھر گناہ اس کے سر پر ڈال. تو گناہ اس کے سر پر ڈال دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے جب یہ واقعہ بیان فرمایا. اور میں ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انبار لے کر آ رہا ہے نیکیوں کے, لیکن ایک ایک ظلم کے تلافی میں اس کی ساری نیکیاں بٹ گئی. حضور وہاں روئے جب اللہ رب العزت نے پوچھا, فرمایا کہ بتا اب تو کیا چاہتا ہے, اس کے پلے تو کچھ رہا نہیں. تو وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ پھر اس کے سر پر ڈال, اس کے سر پر ڈالے, اس کے سر پر ڈالے. وہ کہتا ہے اب بھی میرے حق ادا نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اوپر دیکھ. تو وہ مظلوم اوپر دیکھتا ہے, مالک و مولا جنت ہے, اس کی زینتیں ہیں, ایسی نعمتیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی. اے مالک و مولا یہ نبی کی ہیں, ولی کی ہیں, شہید کی ہیں, صدیق کی ہیں. مالک و مولا یہ مقام یہ جنت کس کی ہے؟ فرمایا تیری, تیری. وہ کہتے ہیں میری کیسے ہے اللہ؟ فرمایا اس بھائی کو معاف کر دے تو جنت دوں گا. اللہ یہ کبھی کسی کے ساتھ مالک و مولا اگر رحم فرمائے تو. اللہ رب العزت 3 عمل ہیں. ایک عمل وہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ایک عمل وہ ہے جو اللہ بندے سے پوچھے بغیر معاف نہیں کرے گا. اور ایک عمل وہ ہے جس میں اللہ کی مشیت ہے, مرضی ہے. کون سا عمل کبھی معاف نہیں ہوگا؟ شرک معاف نہیں ہوگا. اور بندوں کے حقوق جب تک یہ بندہ نہیں چاہے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور جو بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق ہیں وہ مہربان ہیں, جب چاہے بخش دے, جب چاہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا مہربان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو لوگ ان سے ہمیں سیکھنے کو ہی مل سکتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے عابد علی صاحب, کراچی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام, تمام احباب کو سلام ہو. جی وعلیکم السلام. عابد صاحب کی آواز یہاں نہیں آ رہی, آپ لوگ کو آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے جی جی ایک عابد بھائی اسلام میں یتیم خانوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی سوال دہرائیے گا. اسلام میں یتیم خانوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا جی بہت شکریہ. جی اسلام میں یتیم خانوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مولانا صاحب سوال یہ آیا ہے
تو اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا تھا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کل ہم جب وراثت پہ بھی بات کر رہے تھے تو بھی یہی ڈسکس ہو رہا تھا, سورہ نساء میں کم و بیش مقام پر جو ہے وہ آیا ہے کہ جی کس طریقے سے آپ نے وراثت کو کرنا ہے. یہاں پر شادیوں کے بارے میں بھی آیا ہے, جس کو اکثر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شادی 1 سے زیادہ کرو, 2 کرو, کم و بیش مفہوم یہی ہے, 3 کرو, 4 کرو, ایسا آتا ہے. اس سے تھوڑا ہی پہلے یتیموں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتیموں کے حقوق بھی ہیں. اس چیز کو تو ہم پامال کر دیتے ہیں, اس طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں. شادیوں کی طرف جو ہے وہ بس ہم جو لوگ ہیں جو اپنی من پسند آیات اٹھا کر یہ اسے ہلا نہیں کہا جائے گا, جو کہ دین کے اندر جو یہ رد و بدل کیا جا رہا ہے اپنی پسند کی. میں آپ سے چاہوں گا اس کا جواب کہ آپ اسے بھی جو ہے وہ پلیز ذرا غور سے کروائیے گا کہ اپنی پسند کی آیاتوں کو تو جو ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں, لیکن جس کے بارے میں حکم ہے, جس میں تھوڑے پیسے لگ جائیں گے, جس میں تھوڑی محنت لگ جائے گی, اس طرف بات بھی نہیں کرتے. مفاد پرستی کہہ لیں اس کو, مفاد پرستی. مفاد پرستی بالکل. اور سوال بھی بھائی کا جو ہے اس کا پہلا جواب دے دیجیے گا. عابد صاحب نے کیا سوال کیا ہے؟ یتیم خانوں کی شرعی حیثیت بتا دیں. عابد صاحب ان کا کل بھی فون آیا تھا, پرسوں بھی, مجھے اندازہ نہیں تھا. ہمارے دوست ہیں اسنا عشری, ہمارے دوستوں ہیں, بہت فاضل, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ, بہت پڑھے لکھے, بہت, اور یہ علم تصوف وغیرہ ان چیزوں کے میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں سنتے رہتے ہیں. اسلام میں یتیم خانوں کی حقیقت کیا ہے, یا اس کی کہاں تک ہے؟ اسلام میں تو اسلام اور عیسائیت اور یہودیت, یہ جتنے سماوی ادیان ہیں, ان کے تو ابتدائی جو ہے نا وہ یتیم خانوں سے ہے. آپ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کا باپ کیا, اس کے باپ کا گود ان کو ملا؟ ماں کے گود سے محروم ہوا, وہ تو نہر میں ڈالے گئے. القیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ, اس کو نہر میں پھینک دیں, نہر پھر خود اس کو اٹھا کے لے جائے گا. میرا دشمن اور اس کا دشمن جو ہے وہ اس کو اٹھا لے گا. ولا تخافی ولا تحزنی انا لرادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, تم ڈرنا نہیں, غمگین نہ ہونا, یہ ہم واپس کر دیں گے تمہارے پاس. ان کو ہم پیغمبر بنانے والے ہیں. لیکن باپ کا سایہ اس کو ملا نہیں. اب آپ آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام پر. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے سائے کا تصور ممکن ہے؟ بالکل. اب آپ آ جائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے کیا کائنات کے نبی, میرے کیا, وہ تو اللہ کے نبی, وہ تو اللہ کے نبی ہے, رسول اللہ ہے, رسول اللہ ہے, رسول رب العالمین ہے, رحمت للعالمین ہے. 6 مہینے ان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے, وہ دنیا میں اس وقت آئے تھے جب ابھی حضرت آدم بھی بین الماء والطین ہے. حدیث میں ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ظاہری وجود کے ساتھ, جس کو ہم عید میلاد کہتے ہیں, مولد النبی, وہ آئے تو 6 مہینے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب چلے گئے تھے. تو عابد بھائی, وہ ادیان جن کے بانیان, جن کے مؤسسین, جن کی طرف موسویہ, عیسویہ اور محمدیہ, ہمیں باہر کی دنیا محمدن کہتی ہے, جہاں وہ تو یتیم ہی یتیم ہے. پھر قرآن پاک میں بھی تو ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم, ہاں یہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ اب یہ کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں, کسی کے باپ نہیں ہیں. ہاں, وہ کسی کے باپ بھی نہیں ہیں, یعنی مردوں میں سے, تم میں سے. اب یہاں وہ میں ایک آئیڈیالوجی پہ جا رہا تھا, لیکن میں اب لغت پہ بھی آ جاتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو غلام کا لفظ ہم رکھتے ہیں نا, غلام, اور حضرت نے اپنے بیان میں ما ملکت ایمانکم جو تشریح کی نے, میں اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بہترین آپ کے پاس کام کرنے والے آج کے زمانے میں. غلام کا جو صحیح معنی ہے وہ لڑکے کے معنی میں ہے. لہٰذا غلام محمد کا معنی کیا؟ محمد کا لڑکا. اللہ نے منع کیا زید بن حارثہ کو کہ اس کو محمد کا لڑکا نہیں بولا کرے, قرآن کریم میں سورہ احزاب میں. اور یہ بھی کہا کہ لے پالک بیٹے اور بہنیں وغیرہ یہ نہیں بنایا کرو, منہ بولا بیٹا, منہ بولے بیٹی, یہ نہیں. آپ ویسے مثلا آپ ہیں, آپ میری بہن ہیں, آپ میری بچی بھی ہے, میری بہن میں آپ جتنی میری بیٹیاں بھی ہیں, اور آپ میری بہن بھی ہیں. اور اسلام میں جو ہے انما المؤمنون اخوہ, یہ کافی ہے, یہ کوئی کم رشتہ ہے. فہیم خان میرا بھائی بھی ہے, اور ہمارے باس بھی ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں, یہ حضرات ہیں, یہ تو ہمارے لیے سروں کے تاج ہیں, علماء ہیں, یہ جو ہر انسان.
تو وہ جو ہے تو اس میں یہ وہ اس میں یہ کوٹ کرنا ہے بھائی کیا نام ہے غلام رسول. بھائی ہمارے رسول جب مطلق بولا جائے تو ہمارے رسول مراد ہے, اس لیے کہ ارید بھی یراد بھی الفرد الکامل, یہ قانون ہے. تو آپ غلام رسول کیا مانا ہے غلام رسول؟ غلام رسول رسول کا بیٹا. بھائی قرآن نے فرمایا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تم مردوں میں سے کوئی نہیں ہے. بے شک یہ غلام محمد یا نام رکھ دیں گے خان محمد. اب جب آپ عربوں کے پاس جاتے ہیں وہاں پاسپورٹ ادھر کر دیتے ہیں, کیا مسموک؟ وہ کہتے ہیں خان محمد, وہ کہتے ہیں لم یخن محمد. وہ کہتے ہیں خان محمد کا مطلب محمد نے خیانت کی, نعوذ باللہ. وہ تو صادق المصدوق صادق الامین ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام جس کے لفظ جی فرمائیں. اصل میں نا بات تو ہوئی ہے عربیت کے لحاظ سے تو غلام کے معنی لڑکے کی آتے ہیں, لأہبل کے غلامن سکیہ, لیکن اصل میں ہمارے جو اردو محاورہ ہے نا اس میں غلام کے معنی خادم کے بولا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ غلامانہ ذہنیت, غلامانہ ذہنیت, بیٹوں کی ذہنیت نہیں, خادمیت کی, غلامی کی. تو ہمارے ہاں جو غلام کا جو لفظ ہے تو وہ خادم کے معنی میں بولا جاتا ہے, نوکر کے معنی میں بولا جاتا ہے. میں تمام علماء کرام سے اس بات کی معذرت چاہوں گی, ہم بہت خوبصورت جب ڈیبیٹ کی جانب چلے جاتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات آگے نکل جاتی ہے, لیکن ہمارے جو ناظرین ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو سوال کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب مل جائے. تو آپ ذرا اس کا مختصراً جواب دیجئے کہ کیا ہے. عابد علی صاحب کا یہ ہے کہ اسلام میں یتیم خانوں کا تصور ہے, جائز ہے, اور ثقیفہ بنو ساعدہ اور جو ہے وہ صفہ سے اس کا تصور چلا آ رہا ہے, اور اصل مدرسے جو ہے وہ اصل میں یتیم خانوں ہی سے وہ چاہ کر بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ذوالفقار بھائی, رمضان مبارک. جلدی سے سوال دیجئے. ہاں دیکھیے یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا ایک معذور ہے, ٹھیک ہے, اس کو 60 لاکھ روپیہ باہر سے مجھے عطیہ مل گیا, ٹھیک ہے, میرے بیٹے کا علاج وہ نہیں ہو سکا. انہوں نے بولا یہ آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوئے گا. امریکہ میں اس کا علاج ہونا تھا. صحیح. میں ایک محض غریب آدمی کا, میں ٹرک کا ڈرائیور تھا. اب مجھے وہ 60 لاکھ واپس کرنا چاہیے کہ میں استعمال کروں, اس کا کیا کروں؟ 60 لاکھ روپے کی رقم ہے, یہ خطیر رقم. ٹھیک ہے, آپ کے بیٹے کی اپنی حالت کیسی ہے؟ میرا بیٹا پولیو کا مریض ہے, اس کی عمر 18 سال ہو گئی ہے, اس کا علاج انہوں نے کہا نہیں ہوئے گا, یہ ٹھیک نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے, اس کا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو وہ عطیہ کی رقم خطیر رقم مل چکی ہے. آپ کا جواب آپ آن ایئر ہی دیکھ لیجئے بھائی, آپ کو علامہ صاحب جواب دے رہے ہیں. علامہ صاحب وہ 60 لاکھ روپے, بھائی آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں اس وقت. سلام. ان کا سوال یہ ہے کہ 60 لاکھ روپے کی رقم ملی ان کو عطیہ کے طور پر کہ بچے کا علاج کروا لیا جائے, لیکن بچے کو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا علاج ہی نہیں ہو سکتا, پولیو پیشنٹ ہے وہ. اب وہ 60 لاکھ روپے کی رقم کا کیا کریں؟ آیا وہ خرچ کر دیں یا پھر اس کے لیے کوئی اور احکام ہے, وہ بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جن صاحبان نے یہ رقم دی ہے, اگر ان کو مطلق خرچ کرنے کے لیے دی ہے کہ جہاں آپ خرچ کرنا چاہیں کریں, تو پھر یہ مالک ہیں اس کے, جیسے چاہیں وہ خرچ کریں. لیکن اگر انہوں نے مشروط دی ہے کہ آپ نے اس بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے علاج کے لیے ہی خرچ کرنا ہے, تو پھر لازم ہے کہ وہ اسی بچے کے علاج معالجے کے لیے ہی خرچ کریں. اور علامہ صاحب اگر علاج نہیں ہو رہا تو بچے کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, دینے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر دینے والے نے اس کے معالجے کے لیے دیا تھا اور اب پتہ چلا کہ معالجہ نہیں ہو سکتا, کسی اور جگہ وہ خرچ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دینے والے کی نیت صرف اس بچے کے معالجے کے لیے تھی, اب ان کو دینے والے سے رجوع کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. اگر وہ ان کو مطلق مالک بنا دیتے ہیں پھر ان کی مرضی ہے, جیسے چاہیں خرچ کریں, ورنہ جو ہے وہ امانت ہے ان کے پاس. ایک اور سوال ہے علامہ صاحب, کیونکہ جو عطیات کی رقم ہوتی ہے, کیونکہ میں خود بھی یہ ساری چیزیں کرتی رہی ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے, تو ہم لائیو کالز لیتے ہیں, لوگوں کی کالز آتی ہیں, لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور ایک خطیر رقم جمع ہوتی ہے, پھر ہم آگے دیتے ہیں. تو اب کتنے لوگ ہیں ان سب سے اجازت لینا؟ یہ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ سب سے اجازت لینا ایگزیکٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسی طرح سے رقم آئی ہوگی. تو پھر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بچے کے معالجے کے لیے ہی کہا تھا نا, اسی درخواست پر یقیناً لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے کم کم کر کے ان کی مدد کی ہوگی تاکہ یہ رقم جو ہے جمع ہو جائے. جب ایسا ہے, اب اس بچے کا علاج نہیں ہو سکتا, تو پھر ان کو چاہیے کہ اس جیسے دیگر ایسے بچوں کے علاج کے لیے اس رقم کو خرچ کریں جس کے لیے ان دینے والوں نے یہ رقم دی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں اس یتیم کے موضوع پر. دیکھیے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدع الیتیم. دین کی تکذیب کی ایک مثال یتیم کو دھتکارنا ہے.
یہ قرآن کہتا ہے. یعنی یتیم کو دھتکارنا کوئی عام معاملہ نہیں ہے, گویا دین کو جھٹلانا ہے کہ میں دین ہی کو نہیں مانتا, دین ہی غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی جو حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں, اللہ کے قرآن کی نگاہ میں, وہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت اہم مقام ہے. اس لیے یتیم کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے, ہمیں بہت زیادہ خوف دلایا گیا ہے کہ یتیم کے معاملے میں نمبر 1 اس کے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اور اس کی جائیداد موجود ہے, اس جائیداد کو کسی ولی کی اور کسی سرپرست کی ضرورت ہے, تو اس صورت میں بھی اس کی اس جائیداد میں تصرف کا اختیار اس ولی کو اس طرح سے نہیں ہے جس سے اس کا ذرہ برابر بھی نقصان کا پہلو نکلتا ہو. یعنی اللہ نے ولی بنایا, یا فرض کریں والد نے وصیت کر کے کسی اور کو اس بچے کی ولایت دی یا اس کی سرپرستی دے دی, لیکن اس کے باوجود وہ شخص بھی اس بچے کے مفاد کے خلاف ایک ذرہ, ایک پائی کا خرچہ نہیں کر سکتا. اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اس بچے کے معاملے میں آپ کو اتنا کانشس ہونا چاہیے. لہٰذا یتیم کے حوالے سے ہماری عملی زندگی میں جہاں اتنی زیادہ تاکید ہے, وہیں پر اس کے لیے اتنا عظیم اجر بھی رکھا گیا ہے, چونکہ ادھر سے کوتاہی خطرناک ہے اور ادھر سے ذمہ داری کی ادائیگی اتنی ہی بڑی وہ ہے, بڑا فعل ہے کہ اس کا اجر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بڑا مرے تو اس کے بچے کی جو جائیداد ہے اس پر ہمیشہ ہماری نظریں جمی رہتی ہیں, جبکہ اگر اس بچے کی ملکیت میں کوئی چیز ہے جو نابالغ ہے, جو اس وقت اپنے برے بھلے کو نہیں پہچان سکتا اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, تو وہاں پر اگر آپ نے اس کی ملکیت میں سے ایک کپ چائے پی تو وہ چائے بھی آپ کے لیے زہر ہے, چاہے کہ آپ کوئی اور تصرف کریں اس کے مال میں. لہٰذا یہ معاملہ انتہائی حساس ہے, انتہائی نازک ہے, اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. انسان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جو مال اس بچے کا ہے یہ آگ ہے, بالکل آگ سے جس طرح سے ڈرتے ہو اسی طرح سے اس مال سے ڈرو جو مال اس بچے کی ملکیت ہے. بالکل درست, بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے. اور یہیں پر جہاں آپ نے یتیم لڑکے کے بارے میں بتایا ہے, اگر وہ جو ولی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر وہ کسی لڑکی کا بنا ہوا ہو تو اس کے ذمے اس کی شادی کرانے کے بارے میں بھی بڑے اسی سے جو ہے متعلق احکامات ہوئے ہیں کہ آپ خود اپنے لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے, نہیں اپنے کسی جیسے یتیم, میں ایسے بتا رہا ہوں کہ ایک یتیم لڑکا ہے وہ تو بڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے مال کا حساب کتاب دیکھ لیتا ہے, لیکن اگر یتیم لڑکی ہے تو جو اس کا ولی بنا دیا گیا ہے, جسے اس کی ذمہ داری دے دی گئی ہے, یہ اس کے ذمہ قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جی آپ نے اس کو اپنے مفاد کے لیے اس کی شادی کو نہیں کروانا ہے, یہ کسی نیوٹرل جگہ پر جو ہے وہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے وہ طے کرنا ہے. یعنی ایسا عمل جس سے اس بچی کے مفادات محفوظ ہوں, بالکل یہ شرط ہے. بالکل اگر اس کے مفادات کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچتا ہے تو آپ مدیون ہیں اور آپ کے ذمہ یہ دین موجود ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے علامہ صاحب. ہم اندرون ایریاز میں دیکھیں تو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ یتیم بچیاں جو ہوتی ہیں جو ان کے ولی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں سے ہی خود شادی کر لیتے ہیں, خود کر لیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ٹائر دھو رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اچھا یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, اولاً تو اس پر قانون سازی ہے, ان کے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازی تو ہو جاتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا, تو حکومت کا کام ہے کہ اس پر عمل درآمد کرائے, کروانا چاہیے. پھر یہ ہے کہ وہ جو مزدوری کرنے والے بچے ہیں کبھی تو وہ یتیم ہوتے ہیں اور کبھی وہ یتیم نہیں ہوتے, لیکن ماں باپ جو ہیں وہ نکھٹو ہوتے ہیں اور ان بچوں کو کام کے لیے بھیج دیتے ہیں. ایسے ماں باپ ہمیں اکثر سڑک کے کنارے نظر آتے ہیں جو گودوں میں لے کے بچوں کو کھڑے ہوئے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, بھیک منگوایا جاتا ہے. یہ جو سلسلہ ہے نا, اس پر تھوڑی سی اگر کسی دن اس کو بھی موضوع بنائے تو بہت اچھا ہے. یہ جو ہمارے ہاں
مانگنے کا سلسلہ ہے یہ احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے, یہ مافیا عادتاً ہے. اور یہ مافیا ہے, بہت زبردست آپ نے بات کی. میں یہ انتہائی اہم موضوع ہے اسلام میں. اگر آج کل لاک ڈاؤن نہ ہوتا, اور 2 لاکھ لوگ آتے ہیں, اگر اس وقت لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو آپ کو کراچی میں ان ٹھیکیداروں کے لائے ہوئے وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر چوراہے پہ جو تقسیم شدہ ہے. کل اسی پر ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے, اور ظفر عباس صاحب جو ہیں JDC سے جن کا تعلق ہے وہ بڑا اس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور پیش ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کل انشاءاللہ, تو ان سے بھی اسی موضوع پر بات کریں گے, تو یہ موضوع بھی جو ہے اس میں ڈسکس ہو جائے گا. لیکن آپ سے پہلے کہ آپ یونس صاحب کی جانب جائیں, میرے پاس صرف ایک سوال ہے جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں جب بچے نظر آتے ہیں تو اس پہ چائلڈ لیبر قانون موجود ہے, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس ملک میں ہر کوئی روتا ہوا سوال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو مجھے تو صرف پوچھنا یہ کہ یہاں پہ آسودہ کون ہے؟ جو یتیم خانے چل رہے ہیں ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں عطیہ بھی آتا ہے, ایج بھی آتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس وہ بچے نہ اس بہتات کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں, نہ بچے وہاں پر پیٹ بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. باہر سڑکوں پر بھی ہمیں بچے دکھائی دیتے ہیں, گھروں کے اندر لوگ چلا کر تصویریں لگا کر دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے راشن بھی پہنچا دیا, ہم نے 1 ارب 8 کروڑ کی لوگوں کو امداد پہنچا دی, لیکن پھر بھی ہمیں لوگ بلکتے سسکتے روتے تڑپتے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس ملک میں آسودہ ہے کون؟ یا صرف وہی آسودہ ہیں جو تشہیر کر رہے ہیں, یا پھر جو باقی تمام لوگ ہیں جو حقدار ہیں وہ آسودہ ہیں اس ملک میں یا نہیں ہے؟ خدا رہا یہ میرا سوال ہے, اور اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کی, اپنے اندر سے ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. بہت ضرورت ہے کفالت جو یتیم خانے ہیں ان کا جو حال ہے, جہاں پر بعض ایسے گھناؤنے جرم انجام پاتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. مجھے نہیں پتا اب اس کرپشن کے دور میں آدمی کس سے یہ تقاضا کرے کہ بھئی اس کو حل کرو اس مسئلے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. پہلے بالکل جی قسم کا درست فرما رہے ہیں آپ. یونس صاحب جو ہیں, پروفیسر یونس صاحب, آپ کی توجہ بھی میں اسی جانب لانا چاہوں گا کہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں تو ماشاءاللہ سے بہت ساری یہاں پر بات ہو گئی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یتیموں کا حق مار رہے ہیں, جو لوگ یتیموں کو حق دے نہیں رہے ہیں, پہنچ نہیں پا رہا ہے, یا ذاتی طور پر خود چاہ رہے ہیں کہ ان تک نہ پہنچے, وہ کس گمراہی میں مبتلا ہیں, ان کے لیے کیا عذاب ہے, آپ انہیں بتائیے تاکہ وہ سدھرنے کا انہیں موقع ملے. اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن تو خدا کے واسطے جو ہے وہ آپ ان کی بات سنیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا جرم آپ لوگ کر رہے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. دیکھیے, یتیم معاشرے کا انتہائی کمزور فرد ہے جس کے سر سے سایہ شفقت اٹھ گیا ہے. اس کی خیر اور بہبود کے لیے سوچنے والا نہیں رہا. اس کا ہاتھ پکڑ کر زندگی میں اسے آگے بڑھانے والا نہیں رہا, اور اس کی ترقی کے لیے سوچنے والا نہیں رہا. ایسی صورت میں جب وہ شفقت سے محروم ہو گیا, اپنے خیر خواہ سے محروم ہو گیا, اپنے ہمدرد سے محروم, اپنے والد سے محروم ہو گیا, اسلام کہتا ہے پورا اسلامی معاشرہ اس بچے کا والد بن جائے, اس کا باپ بن جائے. سب لوگ اس بچے کی تعلیم و تربیت پر توجہ کریں. یہ معاشرے کا فرد ہے. دیکھو, اگر تم نے اس بچے کو وہ محبت نہ دی جو اس کا باپ دے سکتا تھا, یہ بچہ بڑا ہوگا, جوان ہوگا, اس کے دل میں معاشرے کے خلاف نفرت ہوگی. درست. اس لیے سب لوگ اس پر احسان کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کو, مسلم شریف و بخاری میں روایت ہے, رسول اکرم فرمایا انا و کافل الیتیم ہکذا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. سبحان اللہ. یہ درجہ کتنا عظیم ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد ہر مسلمان پر فرض ہے وہ یتیم بچے کی کفالت میں اپنا حصہ ڈالے. ایک یہ کہ یا تو اپنے ساتھ ملا لے. رسول اکرم نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے مسلمانوں کا جس گھر میں یتیم ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے, اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں گھر میں یتیم ہے اور یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. یتیم ہے لیکن اسے گھر کی خدمت لی جاتی ہے, اپنے بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے, اس یتیم بچے سے دوسرے کام کروائے جاتے ہیں.
اللہ تعالی اسلام کہتا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ جس طرح تم اپنے بچے کی خیر خواہی کے لیے سوچتے اس طرح سے یتیم کے لیے سوچو. اور یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. ابھی پوچھ رہے تھے یتیم خانے اور یہ چیزیں. دیکھو اس معاشرے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. یہاں دینی مدارس ہیں اور دینی مدارس ایسے ہی یتیم اور مسکین بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لیے ہوئے. ایک ہی پائی جمع کرتے ہیں, پھر بچوں پر خرچ کرنے کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں, کسی کو حافظ بناتے, کسی کو عالم بناتے, اور اسی پڑھے ہوئے طلبہ جو ہوتے ہیں, پڑھے ہوئے عالم و فاضل معاشرے کے بہترین رکن بن جاتے ہیں. یہ اللہ کے اس معاشرے میں بڑا کرم ہے. اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے تعلیم, اپنی اولاد کو تعلیم دلوانا چاہتا ہے, تعلیم چاہے عربی ہو چاہے انگریزی ہو, اس میں کوئی فرق نہیں. تعلیم ہے. تعلیم وہی جو انسان کو سنوارے. تعلیم ہی انسان کو سنوارتی ہے. لکڑی اگر چل لیتے ہیں, ایک ترخان جو ہوتا ہے اس لکڑی کو کیسے سنوارتا ہے, اسی سے کیا چیزیں بنا دیتا ہے. اسی طرح یہ تعلیمی اور تربیتی ادارے ہیں. یہ بچے جو ہوتے ہیں آتے ہیں, یہ تو خام مال ہے, اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں, صحیح انسانی سانچے میں ڈھال کر انسانیت کے فائدہ مند بناتے ہیں. تو یتیم جو ہے یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی نگہداشت کریں, ان کی تعلیم و تربیت کی سوچیں. اگر آج ہم نے یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نہ سوچا اور یہ اس طرح آوارہ گرد رہے, گلیوں میں گھومتے رہے اور غلط صحبتوں میں بیٹھتے رہے, ممکن ہے کل یتیم بچہ جو چور بن جائے, اور چور بنے اور کل آپ کے گھر ہی چوری کرنے آ جائے. در حقیقت جب ہم ایک یتیم کی تعلیم و تربیت میں حصہ ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں, اپنے معاشرے کو بچا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابی امامہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص من مسا راسا یتیم, من مسا راسا یتیم للہ, جو اللہ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا, کاتب اللہ لہ بکل شارۃ حسنات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیث مر تمر علیہ یدہ, رسول نے فرمایا جہاں جہاں سے اس کا ہاتھ گزرا اللہ تعالیٰ ہو ہر بال کے اس کے لیے نیکیاں, حسانہ نہیں کہا, نیکیاں. ایک بال کتنے بال ہیں, اس بال اتنی نیکیاں حسانات اللہ تعالیٰ لکھ دیتے. تو یتیم کے ساتھ احسان, یتیم کے ساتھ زمین کو کیا نیکی کرنا, ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا, ان کے لیے ادارے بنانا تاکہ یتیم بچے جو ہیں ان اداروں میں صحیح تعلیم پا سکے اور جوان ہو کر اس معاشرے کا صحیح رکن بن سکے. یہ پورے معاشرے کی فرض. یونس صاحب آپ نے اتنا خوبصورت معاشرے کی ترجمانی کی ہے نا. ہم وہ امتی ہیں جو حوض کوثر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جام شفاعت پینا چاہتے ہیں, اور جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی یتیم کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, شفاعت کا اس کی شفقت اس کے ساتھ رہتے ہیں, اس کی زندگی کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. یہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہم اس وقت فی زمانہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم واقعتاً اس حدیث کے قریب تو پہنچ سکیں, اس بات کے قریب تو پہنچ سکیں. کچھ بتائیے ہمیں, آسانی فرمائیے ہمارے لیے. پہلی بات جو آپ نے 2-3 مرتبہ سوال فرمایا, سورہ نساء میں اللہ پاک نے عجیب نقشہ کھینچا ہے. آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ یتیموں, بچی ہیں, ان کے حقوق کا اس لیے خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں اور کل آپ کے جو ہے نا لو ترکوا ذریۃ ضعافا خافوا علیہم, کہ تمہارے بچے ہو, تمہاری بیوہ رہ جائے, تمہاری بچیاں رہ جائیں, ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا. دوسروں کا خیال اس لیے رکھیں. تو اس آیت کی طرف شاید آپ کا اشارہ تھا, اور اس میں پھر اس کی طرف بھی اشارہ آ گیا کہ اگر یہ یتیم کم عقل ہے تو اب بھی ان کو ان کا مال اور ان کے حقوق نہ دو, اور اگر آپ نے ان کو محسوس کیا کہ سمجھدار ہو گئے تو تب دو, اور ان کے مال میں سے کھانے پینے اس کی بھی پابندی ہے. دوسرا ہے کہ کبھی اس بات کا خیال نہ رکھو کہ یہ یتیم بچی ہے میں سے شادی کروں گا, یا یہ یتیم لڑکا ہے میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا تو اس کا کیا بنے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سب کو اپنی طرف سے مالدار کر لیں گے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو مالدار کر دینا, کسی کو غریب کر دینا. آپ نے کرن نے جو گفتگو فرمائی بہت خوبصورت انداز میں, اور علامہ صاحب نے تو شروع میں کہہ دیا کہ جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکی. تو اس میں جو کہ ہمارے ملک میں قوانین بھی موجود ہے, سسٹم بھی موجود ہے, اس کے باوجود اتنا مال جو ہے نا وہ خرچ ہو رہا ہے, لوگوں نے تقسیم بھی کی, پیکیجز بھی, اور پھر کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے, بھیڑ چال ہے, بھیڑ چال. اولاد میں, ترتیب میں, سسٹم میں, اداروں میں, ان سب میں بھیڑ چال ہے.
اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال پورے ملک کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، شاید جو میرے سننے والے ان میں سے 99% لوگوں کو نہیں پتا کہ یتیم کے لیے اغیار نے کیا کیا۔ میں آپ کو پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، آپ حضرات کو شاید پتا ہو، وہ یہ کہ صلیبی جنگوں کے درمیان جو لوگ یتیم رہ گئے ان سب کو جمع کیا گیا، ان کی دیکھ بھال کی گئی، ان کے پرورش کی گئی، یہاں تک کہ ان کے ایک ملک دیا گیا۔ وہ ملک ایک چار دیواری اندر چار دیواری میں دیا گیا ہے۔ اس ملک کو کہتے ہیں ہاسپیٹلیئرز، الہاسپتالیون۔ یہ ملک کہاں ہے؟ یہ ویٹیکن میں ہے، جس کو عرب میں فاتیکان کہتے ہیں۔ اور ویٹیکن کہاں ہے؟ یہ اٹلی کے کیپٹل روم شہر میں ہے، اور روم کہاں ہے؟ وہ اٹلی میں ہے۔ آپ اسے پیج در پیج دیکھیں کہ ہاسپٹالیون کہاں ہے، الہاسپتالیون، ان کے باقاعدہ سفارت خانے ہیں، ان کا باقاعدہ سسٹم ہے۔ یعنی ویٹیکن کے اندر ایک اور ملک ہے، ملک اندر ملک، اور یہ بلیک واٹر اور پھر جو اور جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ وہاں سے اکثر آتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے یتیم تھے۔ ہمارے ہاں ہم اپنے یتیموں کا خیال نہیں کرتے، ہم یتیم کے حوالے سے اویئرنس نہیں دیتے ہیں، شعور نہیں دیتے، آگاہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت گورنمنٹ، بحیثیت عوام، بحیثیت علماء، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ درست فرما رہے ہیں، ہم اپنے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر جو حقوق ہے، اسلام کے حقوق ہے یا انسانیت کے حقوق ہے یا بین الاقوامی انسانی حقوق ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا، ہمیں اس پر اپنے کردار ادا کرنا ہوگا۔ قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، ایک کال لے لیتا ہوں۔ کالر بھی جو ہیں وہ کچھ بڑی ضروری بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ السلام علیکم بشرا صاحبہ۔ جی ہیلو، السلام علیکم، پہلے تو سارے علماء کرام کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ کا سوال بتائیے گا دوبارہ ایک مرتبہ پلیز۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے جس کے والدین کا ہمیں قطعی علم نہیں ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے، کس سے نسبت ہے اس کی، تو ہم اس کو ایڈاپٹ کر کے اپنا نام دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہے نا، اس سے تعلیم کرنی بالکل بالکل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بہن، آپ اس کا جواب جو ہے وہ سن لیجئے، مفتی صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب ضرور بتائیں گے۔ یہاں مجھے غالباً ایک شخص کا شکریہ ادا کر لینے دیجئے گا، عبدالستار ایدی صاحب کا، جن کے پاس ایسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچے ہیں۔ میں ان کو بالکل سلام کرنا چاہوں گا، یہاں ان کی یاد تازہ ہو گئی اس سوال پہ، اور اب اس چیز کو آگے لے کر فیصل ایدھی چل رہے ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کو سلام۔ میں آپ کو سوال بھی بتا دیتی ہوں، اور اس کے اندر ایک چیز یہ جو شریعت کی آ جاتی ہے کہ خواتین جب بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ محرم اور نامحرم کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ اب جب ہم یتیم کی کفالت کا ذمہ لیتے ہیں، خاتون سوال یہ کر رہی تھی کہ یتیم بچہ ہے، اس کی کفالت کے لیے اگر میں اڈاپٹ کروں اور مجھے اس کے والد کا نام نہ معلوم ہو، اس کا حسب نسب نہ معلوم ہو، تو کیا ہم اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کے کئی طریقے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یتیم کی کفالت ہم اس طرح کریں کہ ہم اسے اپنے گھر کا ایک فرد بنائیں اور پھر وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ ہمارے ساتھ، جوانی تک ہمارے ساتھ رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ کفالت کے معنی یہ ہے کہ یتیم در بدر نہ ہو اور اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوں۔ مثال کے طور پر اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے کپڑوں کا انتظام، اس کی یونیفارم کا انتظام، اس کی اسکول کا جو ہے فیس ہے اس کا انتظام، یہ بھی کفالت ہے۔ اگر یتیم بچہ چھوٹا ہے، یعنی 2 سال تک کا ہے، کہ جس بچے کو دودھ پلایا جائے تو حرمت رضا ثابت ہو، تو اگر وہ اس عمر کا ہے تو آپ اسے لے لیں۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر وہ بچی ہے اور آپ عورت ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی اور فرد نہیں ہے تو وہ بچی محفوظ رہے گی۔ اگر وہ جوان بھی ہو جائے گی تو آپ عورت ہیں، وہ لڑکی ہے۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، خاص طور پر اگر وہ لڑکا ہے تو کسی محرم سے دودھ پلوایا جائے، اپنی بیٹی سے، اپنی بھانجی سے، بھتیجی سے، بہن سے، محرم کا رشتہ ہو جائے، محرم کا رشتہ ہو جائے، تو وہ لڑکا آپ لے لیں یا لڑکی لے لیں، اس میں کوئی حرج کی پھر مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا۔ امید ہے جی کہ بشرا صاحبہ کو جو ہے جواب مل گیا ہوگا کہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ بھی ابھی علماء حضرات جو ہیں وہ یہاں پر بتا دیں گے، علامہ صاحب اس کو ایکسپلین کریں گے بہترین طریقے سے۔ محرم کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ لڑکا کون ہے، کیا ہے، یہ آپ کو نہیں پتا، وہ جوان ہو گیا ہے، اب وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، غیر محرم ہے وہ آپ کے لیے، لیکن آپ اسے اولاد کی طرح پال چکے ہیں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب اس نقطے کو جو ہے وہ ذرا واضح کر دیجئے گا۔ دیکھیے، یہ جو محرم اور نامحرم کا موضوع ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر حل نہیں ہوا۔
ہم عام طور پر اپنے کزنس کو بھی محرم سمجھنے لگتے ہیں، بھابھیوں کو محرم سمجھنے لگتے ہیں، ان خواتین کو جن سے بچپن سے ہم اٹھتے بیٹھتے آئے ہیں بڑے ہونے کے بعد محرم سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، اس کو محرم سمجھتے ہیں، اور جب عدت آتی ہے تو پھر داماد بھی غیر محرم ہو جاتا ہے. غیر محرم، درست فرمایا. وہی عدم علم، عدم تعلیم نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے ان موضوعات کو محرم ہے وہ بھی غیر محرم ہو گیا. بار بار میڈیا کے ذریعے سے، باقی ذرائع سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. محرم کون ہوتا ہے اور نامحرم کون ہوتا ہے. جس سے نکاح جائز ہو وہ نامحرم ہے، چاہے کوئی بھی ہو. جس سے نکاح جائز نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ محرم ہے. البتہ بعض رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے پھر بھی وہ نامحرم ہے. لیکن بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتے. ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب بیوی کی بہن سالی، اس کو کہتے ہیں آدھی گھر والی. بالکل. یہ کیسی آدھی گھر والی ہے بھائی؟ مشہور کر دیا، حرام ہے، حرام، اللہ نے منع کیا ہے. جی جی، آپ اپنا مسئلہ ضرور بتائیے گا، لیکن سالیوں اور سالوں کے بارے میں آج جوڑ کے پلیز یہ ذاتی مسئلہ آ گیا ہے. میں آپ کو مظفر ولی صاحب موجود نہیں ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے بھائی گا. کیمرے پہ نہ دکھائیے گا مظفر ولی صاحب کو موجود نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ شریعت محمدی کا حکم بتاؤں گا، عمل کرنا نہ کرنا نہیں آپ بتائیے. تو دیکھیے، جب سالی کی بات کرتے ہیں تو سالی نامحرم ہے. وہ لطیفہ بھی بنایا گیا، سالی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں. جب بیوی طلاق ہو جائے اس کی، یا خدا نخواستہ مر جائے، تو سالی سے شادی ہو سکتی ہے. بیوی کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی، یعنی دو بہنوں سے اگرچہ اس پر لطیفہ بنایا گیا. کسی نے مولوی صاحب کے آواز آ کے پوچھا کہ بھئی بیوی کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں. کہا بیوی ہے، کہا ہاں ہے. تو کہا نہیں ہو سکتی. کہا میں نے تو کی تھی، ہو گئی تھی. تو بعض اوقات بعض لوگ اس طرح سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جائز نہیں ہے. جب جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے، تو وہاں پر مکمل طور پر انسان کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اسی طرح سے بھائی کی بیوی، چاہے کسی بھی کتنا ہی آپ کو عزیز ہی کیوں نہ ہو، بھائی کی بیوی آپ کی بھابھی ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جب جائز نہیں ہے، نامحرم ہے، تو نامحرم کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک خاتون اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو کیا پہنتی ہے؟ جو کچھ وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں پہنتی ہے وہی کچھ نامحرموں کے سامنے پہننا فرض ہے. کیوں مفتی صاحب ایسا ہی؟ وہی کچھ نامحرموں کی نگاہوں کے سامنے پہننا فرض ہے. اب اگر اللہ کی بارگاہ میں مصلی میں آپ اکیلی، کوئی بھی خاتون اکیلی ہے، بالکل سارے دروازے بند ہیں، کیا وہ برہنہ سر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل نہیں. کیا اس کا ایک بال نظر آ رہا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ بال نظر آ رہا ہے تو کیا اس کی نماز جائز ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ عورت کو اپنی بارگاہ میں مصلی عبادت میں ننگے سر یا بال کھلے ہوئے قبول نہیں کرتا، اس کی غیرت کبھی بھی قبول نہیں کرتی کہ وہی عورت کسی اور نامحرم کے سامنے اس عالم میں جائے. بہت ہی خوبصورت بات علامہ صاحب نے یہاں پر کر دی. خواتین کے پروٹوکولز، اگین خواتین کے پروٹوکولز. اور آج الحمدللہ ہمیں ہماری ٹرانسمیشن میں ایک خاتون ثنا خان نے جوائن کیا ہے، امیمہ شہزاد. تو امیمہ کو ہم یہاں پر دعوت دیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. روزہ کشائی بھی ہوگی، ثنا خانی بھی ہوگی انشاءاللہ. رمضان 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 میں بول، رمضان 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 میں بول. اب ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیر خوش آمدید تو آپ کی اتنی خوبصورت نعت سے ہو ہی چکی ہے. اب جو ہے آج روزہ کشائی اور اذان کا وقت جلدی سی ٹیم سے میں کہوں گی کہ مائک لا دیں فوراً، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے پاس موجود ہیں. بڑے پیارے پیارے سے نام ہے. یہ شفا ہے، یہ شفا، اچھا شفا، شفا ہے، یہ داؤد ہے، اور آپ کون ہیں؟ فلزا. فضا. اچھا آج میرے کان میں دیدی جیت گئے، کوئی بات نہیں، آپ لوگ بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، آ سکتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. ایکسائٹیڈ ہو؟ چلو ٹھیک ہے، باقی باتیں ہم بریک سے واپس آتے ہیں نا تب کرتے ہیں. آپ کیا سوچ کے آئیں، کیا کھانا ہے یہاں پہ آج؟
کے ساتھ افطار کرنی ہے. صدقے تھینک یو سو مچ داؤد صاحب. اور فضا آپ کیا سوچ کے آئی ہیں؟ فہیم صاحب یہ آپ لیجئے پلیز. جی فضا کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ ہمارے پاس پیزا پوائنٹ کا پیزا بھی ہے جس کی ایپ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس KFC بھی ہے, فنگر لکنگ چکن جو ہے وہ بھی ہے, اور پکوڑا جات, سموسہ جات, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. لال شربت بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھ افطاری ہمارے ساتھ افطار کریں گی؟ ارے واہ 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 واہ, پھر تو یہ تو اس کے لیے تو ہم آپ تینوں کو بڑے ہی شکریہ ادا کریں گے دل سے کہ آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ آئے. اور یہ سارے گفٹ جن کے پیچھے میں چھپ چکا ہوں, یہ سارے گفٹ آپ لوگوں کے لیے ہیں اور آپ کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو داؤد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, السلام علیکم, اسد بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے ماشاءاللہ سے. آئیے اسد بھائی بیٹھیے. داؤد صاحب پہلا روزہ ہے؟ جی. ارے اتنا غصہ. سحری میں کیا کھایا تھا؟ پراٹھا, کباب, اوئے ہوئے, چائے, دودھ. چائے اتنے سے ہو گئے چائے ہے؟ بچے تو دودھ پیتے ہیں خالی. اور یہ بھی بڑا اچھی بات ہے کہ چائے اور دودھ الگ الگ. ہاں ورنہ مکس کر کے تو نہیں پیا نا؟ مکس کر کے تو نہیں پیا. نہیں. چلیں اچھی بات ہے. تو آپ نے کیا کھایا؟ میں نے ہوم میڈ پیزا اور پیزا. ہوم میڈ پیزا, بھائی واہ, کمپٹیشن آ رہا ہے پیزا پوائنٹ. جی بھائی بہن آپ دونوں؟ نہیں نہیں نہیں, یہ پہچانتے ہیں بھائی. ہمیں فوراً سے نا بریک کے بول کی آواز آ گئی ہے. ایک چھوٹے سے ہم بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے انشاءاللہ, بچوں کے ساتھ افطار کریں گے, تب ان سے بھی باتیں ہوں گی, علماء کرام سے بھی باتیں ہوں گی. آپ لوگ بریک پہ جائیں گے. اب جب ہم واپس آئیں گے نا رمضان 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 میں بول. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. नाज़रीन एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान में बोल में, और अज़ान मगरिब हो गई, इफ्तार कर रहे हैं बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जिनसे बात पहले नहीं हो सकी थी, अब करते हैं। और असद भाई आप यहाँ ये तशरीफ़ रखिए, माशाल्लाह से इफ्तार कीजिए। तो भाई बच्चे खाना खाते हुए ये यहाँ पर तो केक खा लिया है, माइक मुझे चाहिए होगा, अगर कोई मुझे वो माइक ला दे। असद भाई आप आ जाएं, आप इफ्तार शुरू आप कर दें, इफ्तार कीजिए, वो सारी चीज़ आ जाएंगी भाईजान। जी जी आप कुछ एक किस्सा आपका सुनना था हमने। यतीम का मामला भी है इसमें, और हज़रत अली की ज़हानत और उनके फ़ैसले की उम्दगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अख़ुज़ाकुम अली, अली तुम में बेहतरीन जज है। हज़रत अली के दौरे हुकूमत में एक फ़ैसला आया आपके पास। एक साहब थे, उनके दोस्त थे, और उनका एक बच्चा था। वो दोस्त फौत होने लगा, मालदार बहुत था, तो उसने अपने दोस्त को वो नसीहत की, वसीयत की। उसने कहा किरण साहब ये सुनने वाला वाक़या है। जी जी माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि वो साहब फौत होने लगे, मालदार बहुत थे, एक छोटा सा बेटा था। तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि मेरे पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना हो मेरे बाद बेआसरा हो जाए, मुझे आप पर भरोसा है, मेरे आप दोस्त हैं, तो मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और मैं भी अपने माल में से आपको कुछ हिस्सा देना चाह रहा हूँ, मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। तो उसने कहा आप फरमाएं। उसने कहा देखो जो तुम चाहो ना मेरे बेटे को दे देना, जो तुम चाहो मेरे बेटे को दे देना, बाकी खुद रख लेना। तो उसने कहा वाह मेरे मज़े हो गए। अब वो बंदा फौत हो गया, और फौत होने के बाद अब वो उस बेटे की, उस बच्चे की मिल्कियत पे अय्याशी करने लगा। हज़रत अली को मालूम हुआ तो बुलाया आपने फरमाया वो आजकल बड़ी अय्याशी हो रही है, क्या बात है? उसने कहा मेरे दोस्त ने मुझे इजाज़त दी थी। और मैं क्या कहा था तुम्हारे दोस्त ने? कहा उसने ये कहा था कि मेरा जितना माल है ना, जो तुम चाहो मेरे बेटे को दे देना और बाकी खुद रख लेना। और मैं फिर तुमने क्या फ़ैसला किया? अब मैं मिसाल दे रहा हूँ। उसने कहा जी 10% मैं इसके बेटे को देने का फैसला किया है, 90% जो है वो मैं अपने पास रखूंगा। आपने फरमाया तेरा दोस्त, उसने कहा कि मैंने चाहा कि 90% मैं अपने पास रखूं और 10% दे दूं। वो ठीक है। तो आपने फरमाया कि तेरा दोस्त तुझसे ज्यादा सियाना था। उसने ये कहा था जो तू चाहे, जो तू चाहे मेरे बेटे को दे देना। तूने क्या चाहा? 90% वो इसके बेटे का है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसके बेटे के लिए तूने रखा है ना वो बाकी रहा, वो तेरा है। बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो। तो यतीम के माल पर हाथ साफ करना ये आज की बात नहीं है, ये अरसा दराज से चला आ रहा है। सही बात है, एक अरसे से चला आ रहा है। बदबख्ती का ये आलम है फ़हीम कि हम तो मौका तलाश करते हैं, इतने मौका परस्त लोग हैं कि हम ढूंढ रहे होते हैं, वक्त ढूंढ रहे होते हैं कि कब अल्लाह माफ़ करे किसी की आंखें बंद हों और हम किसी का हिस्सा मार सकें, किसी का हक मार सकें। कितनी बड़ी वईद है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नार सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं, आग भरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी घर में बच्चा वालिद फौत हो गया, अब ऐसा नहीं चाचा उसके पूरे माल पर कब्जा कर ले। बिल्कुल। उसके बाल में लगे रहते हैं, गिद्धों की तरह बैठे होते हैं कि कौन कब सरबरा जो है वो फौत हो, चलती रहेगी। शिफा है। और अरे शिफा से बात करनी थी, मौलाना साहब ने बहुत अच्छा बताया। शिफा ये लीजिए माइक और बताइए क्या सुनाएंगे। असल में बच्चे अभी जो है ना, मौलाना साहब बच्चे ज़रा मसरूफ़ हैं, अभी इफ्तार में मसरूफ़ हैं, तो बच्चे खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है कि अभी कोई तंग ना करे हमें। शिफा है वैसे इंटरेस्टेड है, बात जो है वो इनका डेवलप करवाना पड़ेगा। है कुछ मूड है खाने बात करने का, खाना है आराम से। कोई नात कोई हम सुनाएंगी। अच्छा शिफा बहुत अच्छा आपका नाम है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई का नाम शिफा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी प्यारी निस्बत है आपकी।
اچھا اس میں ایک بات ہے کہ انہوں نے جو کہا نا کہ شفا میرا نام نہیں ہے شفا ہے، بالکل درست کیا. شفا وہ ہے جس سے آپ کو عافیت ملتی ہے، بالکل. اور شفا جو ہے نا وہ کنارہ ہے جو گرتا ہے آدمی، اعلیٰ شفا حفرت من النار. اس لیے کبھی شفا اللہ آپ کو شفا دے دے، یعنی اللہ آپ کو گڈھے میں گرا دے. اللہ اکبر. شفا نہیں کہنا چاہیے، شفا. مولانا صاحب یہ آپ نے جو بات بتا دی ہے نا، اب دیکھیے گا اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پلیز اب یہ جان بوجھ کے نہ کیجئے گا کہ اللہ آپ کو شفا دے دے، سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے، آپ کا کام بھی پورا ہو جائے. بڑے عجیب سے وقت پہ کہا تھا کہ جس وقت میں پانی پی رہی تھی. اچھا یہ بس اللہ جو ہے وہ خیر کرے گا. اللہ آپ کو شفا دے دے. بھائی آپ کو شفا کچھ نہیں سنا رہی ہمیں، کوئی نعت کوئی حمد نہیں سنا رہی. داؤد میاں آپ سے پوچھیں گے آپ کچھ سنا رہی. اسد بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتظار میں، وہ بول رہے ہیں پھر میں نعت سنائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمپٹیشن لا رہے ہیں اسد بھائی آپ کے لیے. آج نہیں تو 10 سال بعد کمپٹیشن ملے گا، لیکن تیاری کروا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جب تلک یہ چاند ستارے ملاتے جائیں گے، جب تلک ہم ملاتے ہم بناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سارے تحفے آپ تینوں کے ساتھ جانے والے ہیں. اور یہ مائک فضا آپ نے کچھ سنانا ہے بیٹا؟ ارے واہ 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 بھائی، فضا نے بھی سنانا ہے. ایک اور کمپٹیشن، یہ پکڑیں مائک. اچھا میں پکڑتا ہوں، آپ کھانا کھائیں. بتائیں آپ نے کیا سنا کیا سنا رہی ہیں؟ دعا سنائیں گے. چلیں. مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے. مولا جو تیرے یہ بیدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں. اصغری کے ثمر، اصغری کے ثمر سرنگو آج سارا جہاں ہے. مولا جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بیٹا، بہترین، بہت ہی زبردست. بھائی تینوں بچوں نے جو ہے وہ شفا آپ نے کچھ نہیں سنایا، آپ نے صرف کھایا ہے. ہاں یہ کیا بات ہوئی بھائی، کچھ سنائیں گی نہیں سنائیں گی؟ سورت کون سی سورت؟ جلدی سے سنا دیجیے، ہمارے پاس بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہے. آج تو ہم اسد بھائی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، ان کی بھی ناراضگی جب ہم کلوز کر دیں گے ان کی بھی ناراضگی اٹھانی پڑے گی. بھائی کلوزنگ اسد بھائی سے ہی کروا لیتے ہیں. جلدی سے کچھ سنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین 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 آمین. اچھا جی اب وقت جو ہے وہ ہمارے پاس. اسد بھائی آج ہم آپ کا جو ہے وہ کلام نہیں سن پائیں گے کیونکہ وقت بلکہ ایک کام کرتے ہیں، آج ہم دونوں بچوں کے ساتھ لگتے ہیں. اسد بھائی آپ کلوز کر لیجیے. بالکل جی ٹھیک ہے، آپ یہ کلوز کر لیجیے کیونکہ ہمارے پاس بالکل 5 سیکنڈز ہیں، بس ختم کر دیں. کہہ دیں ہم کل ملیں گے، سحری میں ملیں گے. رمضان میں بول میں آپ سب سے کل انشاءاللہ سحری میں ملاقات ہوگی. اور فہیم بھائی کی کرن ناز کی ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ آج مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا انٹرو دیتے ہیں. آج میں ان کا انٹرو دے رہا ہوں کہ فہیم بھائی کو اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے، کرن ناز کو اور برکتیں دے. اور رمضان میں بول کی اس پوری ٹرانسمیشن کی جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب برکتیں عطا اور ہمیں چکن رول بھی مل جائے، یہ سبزی والا آتا ہے. اور جتنی فرمائشیں ہیں فہیم بھائی کی اللہ تعالیٰ وہ مکمل فرما دے. اس سے پہلے کہ فرمائشیں بڑھ جائیں، ناظرین آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سحر میں ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.
रमजान 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 में बोल